اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک بندہ تھا، ایک نوجوان تھا، اس کی ہمشیرہ بیمار ہو گئی، اس نے علاج کروایا، اطباء کے پاس، حکماء کے پاس لے کر گیا، مگر وہ جان بر نہ ہو سکی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کفن دفن کا انتظام کیا، خود اپنی بہن کو، اپنی ہمشیرہ کو جنازے کے بعد خود کفن میں، قبر میں اس کو اتارا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ قبر میں اتارتے اتارتے اس کی درہم و دینار کی تھیلی تھی اس کے پاس، تو وہ قبر میں گر گئی۔ تو جب دفن کر چکے تو اس کو یاد آیا کہ میرے پاس تو تھیلی تھی، اور اس کو یہ بھی پتا چلا کہ دفن کرنے سے پہلے میرے پاس تھی، یقیناً قبر میں گر گئی ہے۔ اس نے کچھ احباب کی مدد سے اس کی قبر کشائی کی، وہ قبر کھول لی تو تھیلی مل گئی، قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ جب تھیلی لے لی تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کے ساتھ عالم برزخ میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس نے تھوڑا سا توجہ کر کے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو آگ کے شعلے اس کی بہن کے طرف لپک رہے تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، گھر آیا، والدہ سے ذکر کیا، اور والدہ کو کہا کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ اب تو فوت ہو گئی، اب رہنے دو، اب کیا کرنا ہے پوچھ کے۔ اس نے کہا نہیں، پھر بھی معلوم تو ہو کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے جہنم کا عذاب اس کا مقدر بن گیا ہے۔ تو اس بہن کی، اس بھائی کی والدہ نے کہا، اس نے کہا کہ دو چیزیں تھیں، ایک تو وہ نماز وقت پر نہیں پڑھتی تھی، اور دوسرے نمبر پر اکثر پڑوسیوں کی دیواروں کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو جاتی تھی، ان کی باتیں سنتی تھی اور ان کی باتیں سن کے پھر اس کو نشر کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو شاید دنیا میں اس قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور یہ تو بیماری آج کل ویسے خواتین اس بارے میں مشہور ہے، لیکن آج کل مرد حضرات بھی اس میں بہت آگے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ مرد حضرات اس بارے میں خواتین سے بازی لے گئے ہیں۔ پہلے تو خواتین کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ یہ چغلی اور غیبت میں بہت آگے ہیں، لیکن آج عام طور پر کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی پروگرام ایسا نہیں جس میں اپنے مسلمان بھائی کی پگڑی نہ اچھالی جائے، اس کی عزت کو تار تار نہ کیا جائے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارا دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں کتنی برکتیں ہیں اور کیسی رحمتیں ہیں، ہم نے خود اس کو اپنے لیے زحمت بنا لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ۔ سرکار نے فرمایا جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کہاں کرتا ہے؟ دنیا میں۔ دنیا میں تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگ جاتا ہے، اس کی بے شک انسلٹ ہو، عزت نہیں رہتی، مگر دنیا میں تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ مگر اللہ انعام کتنا بڑا دے رہا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی دنیا میں کر رہا ہے، اللہ اس پر کرم نوازی آخرت میں کر رہا ہے۔ کیسی کرم نوازی اور کیسا اس کا فضل و کرم ہے۔